دنیا کی کوئی مشکل نہیں جسے آل رسول حل نہ کر سکیں۔ یہ زیارت جامع کبیرہ صرف زیارت نہیں، مستقیم معصوم سے منقول ہے۔ فرمایا جو کچھ خدا دے سکتا ہے وہ سب کچھ آل رسول عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ مظہر صفت پروردگار عالم ہے۔ خدا نے اختیار دیا ہے محمد اور آل محمد کو، لیکن فرمایا کمی کس میں ہے؟ ہمارے وجود میں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ یا تو ہم بہت کم مانگتے ہیں یا تو ہم بالکل نہیں مانگتے۔ یہ کل بتاؤں گا کہ کس طرح مانگنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی کلمہ پڑھنا چاہیے، شیعہ نہیں آپ؟ ایک بار پڑھ لیا تو ہو گیا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ محمد فرما اگر وجود حجت خدا سے منسلک رہے عطا ہوتا ہے۔ کتنا مانگنا چاہیے یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کا ذکر کریں گے۔ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں ایران میں، آغائے حق شناس ذاکر اہل بیت کہتے ہیں ان کے گھر میں مجلس تھی۔ کہتے ہیں پہلے دن جب مجلس پڑھنے گیا اور تو انہوں نے ایک چٹھی بھیجی کہ آج علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ بیٹا میں نے پڑھے پہلی محرم کو اصغر کے مصائب۔ کہتے دوسرے دن گیا، پھر انہوں نے چٹھی لکھی کہ آج علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ میں نے پڑھے کہ 6 محرم ہو گئی، پھر کہا کہ علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ کہتا ہے مجلس ختم ہوئی، میں نے آغائے حق شناس کو کہا، میں نے کہا قبلہ میں مولا کا ذاکر ہوں، مجھے دوسرے مصائب بھی آتے ہیں، شاید آپ کو شک ہو مجھے نہیں آتا مولا، میں سب کے مصائب پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تجھے دوسرے مصائب آتے ہیں۔ کہا پھر آپ بار بار کیوں کہتے ہیں علی اصغر کے مصائب پڑھو؟ کہا مجھے اصغر سے کچھ چاہیے۔ ایران میں جب صدام بمبارمنٹ کرتا تھا تو یہی ایک اور مرجع تقلید کا واقعہ ہے۔ کہتے وہ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتے تھے اور منت مانی کہ جب تک یہ بمبارمنٹ بند نہ ہو جائے پڑھتا رہوں گا۔ کہتے ہیں 38 دن گزر گئے زیارت عاشورہ پڑھتے رہے، لیکن یہ بم گرنا بند نہیں ہوئے۔ 29واں دن ہوا، امام حسین سے شکایت کی مولا میں روز آپ کی زیارت پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ حملے رک جائیں۔ کہتے عالم رؤیا میں ابا عبداللہ الحسین کو دیکھا، فرمایا اگر ہم سے کچھ چاہیے تو ہمیں علی اصغر کا واسطہ دو۔ یہ ننھا سا باب الحوائج، فرمایا یہ وہ واسطہ ہے جو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ میں مستند واقعات اور کلام معصوم سے 2 ننھے بچوں کا ذکر معصوموں نے فرمایا۔ دنیاوی مشکلات ہوں، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، فرمایا گھروں میں یا 10 دن یا 5 دن حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھایا کرو۔
اور خدا کو اس ننھے سے بچے کا واسطہ دیا کرو، خدا مشکل کو دور کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا 4 سالہ سکینہ، شیخ کافی کا بیٹا شفا ملی بی بی سکینہ کی وجہ سے، جناب علی اصغر جنگیں رکیں ان کی باب ذکر مصیبت کی وجہ سے۔ یہ وہ دروازے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے ہمارے لیے قرار دیے ہیں۔ دیکھو ایک باپ جب گھر جاتا ہے نا اور اس کا بچہ بیمار ہو، 6 مہینے کا بچہ بخار ہو، بیمار ہو، تو سب سے زیادہ جو تڑپتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ وہ فوراً شوہر کو بولتی ہے اتنی دیر کہاں تھے، روز دیر کر کے جائے مسئلہ نہیں، لیکن جس دن 6 مہینے کا بچہ بیمار ہو نا تو یہ ماں ڈانٹنے پہ آ جاتی ہے، اتنی دیر کر کے آئے، پتہ نہیں بچہ بیمار ہے۔ یہ فوراً بچے کو اٹھا کے جب ہاسپٹل کی طرف جانا چاہتا ہے نا، یہ ماں جلدی جلدی سے برقع پہن لیتی ہے، یہ کہتا ہے آپ رک جائیے میں ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں، باہر رش ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، آپ گھر پہ رہیے۔ لیکن ماں کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کہتے میں اپنے بچے سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ عجب کیفیت تھی ابا عبداللہ الحسین کی، کہتے ہیں 2 جگہیں ایسی تھیں، امام معصوم ہے، وجود صابر ہے، لیکن فرماتے ہیں حیرت کو ہم نے حسین کے چہرے پہ دیکھا کہ گویا حسین پریشان ہو گئے کہ میں اب کروں تو کیا کروں۔ فرمایا ایک وہ گھڑی تھی جب علی اکبر کے لاش پر آئے، دوسرا وہ مقام تھا جب ہاتھوں میں علی اصغر کا ننھا سا بدن تھا اور حسین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس ننھے سے بدن کو کروں تو کیا کروں۔ اللہ جانے رباب پہ کیا گزری، خدا کو آج اس بی بی کا واسطہ دیں، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔